ہجرت کا 8واں سال، جنگ موتا، جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ لشکر اسلام اور لشکر روم کے درمیان رونما ہوئی۔ فتح مکہ، یہ عظیم کامیابی رمضان المبارک 8 ہجری میں ملی۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا۔ فتح مکہ کے بعد عورتوں اور مردوں کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ غزوہ حنین، یہ غزوہ شوال 8 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا ہی تسلسل ہے، کیونکہ قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے سپہ سالار مالک ابن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جارانہ نامی علاقے میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ طائف نہایت مضبوط مقام تھا، جس کے گرد شہر پناہ کے طور پر 4 دیواری بنائی گئی تھی۔ یہاں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا، جو نہایت بہادر، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا۔ عروہ ابن مسعود یہاں کا سردار تھا۔ اہل شہر اور حنین کی شکست خوردہ فوج نے قلعے کی مرمت کی، سال بھر کا رسد کا سامان جمع کیا اور مسلمانوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کی۔ حنین کی فوجوں کا سپہ سالار مالک ابن عوف نصری بھی شکست کے بعد یہیں آ کر قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ تمام تر روشیں بروئے کار لانے کے بعد معلوم ہوا کہ طائف کا قلعہ کھولنے کے لیے مزید جد و جہد اور صبر و حوصلے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف سے موسمی حالات اور سپاہ اسلام کے وسائل اس علاقے میں مزید توقف کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی اور اسیران جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا۔ لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، ہجرت کا 9واں سال، حج کے واجب ہونے کا حکم۔ جزیرہ نما عرب کے مختلف قبائل کا اسلام قبول کرنے کے سبب اس سال کا نام عام الوفود پڑ گیا۔ ان قبائل میں سے بعض قبیلے یہ ہیں: بنی اسد، بنی فزارہ، بنی ہلال ابن عامر، بنی لیس اور دیگر بہت سے قبائل شامل ہیں۔ غزوہ تبوک، جنگ تبوک کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور حدیث منزلت ارشاد فرمائی۔ آیت اخوت کا نزول اور مسلمین کے درمیان عقد اخوت جاری کرنا، اصحاب عقبہ کی سازش، مسجد زرار کی تعمیر اور اس کے بارے میں آیات کا نزول، آیات برات پہنچانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر کی جگہ روانہ کرنا، واقعہ مباہلہ بھی اسی سال پیش آیا۔ نماز کے رکوع میں حضرت علی علیہ السلام کا انگوٹھی عطا کرنا۔ ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع کی انجام دہی، حجۃ الوداع سے واپسی پر آئے تبلیغ کا نزول، واقعہ عید غدیر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام کو جانشین و خلیفہ معین کرنا، حجۃ الوداع سے واپسی پر آیا اکمال کا نزول، حارث ابن نعمان فہری کا عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرنا، حضرت علی علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے یمن بھیجنا۔ ہجرت کا 11واں سال، ماہ سفر کے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کی روانگی کا حکم اور بعض اصحاب کا لشکر میں شامل نہ ہونا، قلم دوات والا واقعہ اور صحابہ کی مخالفت۔ 28 سفر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ کو خلیفہ مقرر کیا جانا، فدق کا غصب کیا جانا، حضرت علی علیہ السلام سے جبری بیعت کا مطالبہ، آگ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے دروازے پر، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا اپنے حق کے مطالبے کے لیے مسجد نبوی جانا، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت،